آج کا لیکچر ہے کہ ہاؤ ٹو کراس ایگزامن، جرا کیسے کی جائے، جرا کا فن کیسے سیکھا جائے، اور کس قسم کے مقدمے میں، کس قسم کی صورتحال میں، کس قسم کے گواہ پہ کس قسم کی جرا کی جائے، کیا پوچھا جائے اور کیا نہ پوچھا جائے، یعنی what to say and what not to say. My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance First Position Holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB First Position Holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first Advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association Sindh, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing at Supreme Court Islamabad mainly, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases are 2019 SCMR page number 2063, and second one is PLD 2020 Supreme Court 293. My WhatsApp number is 0333 268 2662. You can drop a message to have a legal advice. جرا ایک ایسی چیز ہے جسے فن کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا فن ہے جو زیادہ تر تجربے سے آتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر سیکنڈلی آپ کی محنت پہ اور آپ کی کمپیٹنسی پہ بھی آتا ہے، اور وکیل کی سائیکولوجیکل اپروچ پہ بھی آتا ہے. وکیل کو ایک سائیکالوجسٹ بھی ہونا چاہیے. جب بھی کوئی فوجداری مقدمہ دائر ہوتا ہے، عدالت میں چالان آتا ہے، چارج فریم ہو جاتا ہے، اس کے بعد گواہوں کے بیانات شروع ہو جاتے ہیں جسے ریکارڈنگ آف ایویڈنس کہتے ہیں. فوجداری مقدمے میں دو مراحل ہوتے ہیں کسی بھی ایویڈنس کے، کسی بھی وٹنس کے، جرا کے. پہلا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ ان چیف، یعنی جو بیان اپنے منہ سے گواہ دیتا ہے جس کو لیڈ کرتا ہے سرکاری وکیل. اور دوسرا اس کا مرحلہ ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن، کہ جب اس نے اپنا بیان مکمل کر لیا تو پھر اس سے جرا کی جائے اور اس سے سوال جواب کی جائے. آج ہم قتل کیس میں، مرڈر کیس میں پارٹ 1 آپ کو سکھائیں گے کہ جرا کیسے کی جائے. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو مین چیز ہے جرا کی کامیابی کے لیے، وہ آپ کی کمانڈ ہے. پریپریشن نہیں، گرپ نہیں، کمانڈ، ٹوٹل کمانڈ. اتنی تیاری ہو کہ جسے کمانڈ کا لفظ کہیں. آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے، وکیل کی کمانڈ ہونی چاہیے. جو فائل ہے اس کے ایک ایک پیج پہ آپ کو پورے طریقے سے یاد ہونا چاہیے کہ اس میں ٹوٹل کتنے گواہ ہیں، اس مقدمے میں ٹوٹل کتنے اکیوزڈ ہیں، آپ کے اکیوزڈ کا نام کیا ہے، آپ کے اکیوزڈ کے خلاف مین ایویڈنس دینے والا گواہ کون ہے، آپ کے اکیوزڈ کے خلاف جو مین ایویڈنس ہے ٹو کنیکٹ ہم ود دی الیجڈ افینس وہ کیا ہے، ڈیٹ، ٹائم، پلیس آف افینس کیا ہے، اور آپ کا ملزم کب گرفتار ہوا، آپ کے ملزم پہ جو مین ایویڈنس آئی وہ کس تاریخ کو آئی، اگر کوئی جوڈیشل کنفیشن ہے تو اس کے مندرجات کیا ہے، اور آپ کے فیور کی کون سی باتیں ہیں اور آپ کے مخالف کی کون سی باتیں ہیں. سب سے پہلے جب کراس ایگزامینیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے. جب بھی آپ 99% بھی سمجھیں کہ میری فائل پہ کمانڈ ہے، 1% تیاری نہیں ہے، آپ کراس ایگزامینیشن چھوڑ دیں. جب تک آپ 100% پریپیئرڈ نہ ہو، فل کمانڈ نہ ہو، آپ کراس ایگزامینیشن کبھی نہ کریں، ورنہ آپ بہت بڑا نقصان کھائیں گے. جب آپ کی تیاری ہو گئی، آپ جب چیف اسٹیٹمنٹ ان چیف گواہ ریکارڈ کروا رہا ہے تو سرکاری وکیل جب اس سے بیان لے رہا ہے تو آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وہ جو بیانات ہوں، جو اس کی ڈپوزیشنز ہو، سرکاری وکیل زیادہ تر وہ سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ گواہ کو اگر تاریخ بھول جائے، ٹائم بھول جائے تو مین چیز وہ دیکھ کے پڑھ لے. آپ نے اس کو ہٹانا ہے. اس کے بعد سرکاری وکیل تھوڑا ہنٹ دیتا ہے. ہنٹ جب دیتا ہے
تو پھر گواہ کو کوئی چیز یاد آ جاتی ہے. آپ نے سرکاری وکیل کو فوراً ٹوکنا ہے, آبجیکشن کرنی ہے عدالت سے کہ یہ عدالت میں سرکاری وکیل صاحب مس گائیڈ کر رہے ہیں, مس لیڈ کر رہے ہیں, گواہ جو ہے اسے ایسی ہنٹ دے رہے ہیں جو وہ نہیں بولنا چاہ رہا لیکن اسے بلوا رہے ہیں. آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو گواہ ہے جس پہ آپ نے اجرا کرنی ہے وہ کیا بول رہا ہے. آپ نے اس کے ایک ایک لفظ کو یا نوٹ کرنا ہے, یا اگر آپ کی دماغ حاضر دماغ ہے تو آپ نے غور سے سننا ہے کہ کیا اس نے ڈیٹ اینڈ ٹائم صحیح بتایا, کیا اس نے جو پلیس آف اکرنس سے صحیح بتائی, کیا اس نے آپ کے ملزم کا نام صحیح لیا, کیا اس نے کیس کا جو موٹیو ہے, موٹیو آف اکرنس سے وہ صحیح بولا. اگر ان ساری چیزوں میں سے یا اور کوئی ریلیونٹ چیزوں میں سے وہ چیز بھول گیا, اگر اسٹیٹمنٹ ان چیف میں گواہ آپ کے ملزم سے ریلیٹڈ کوئی خاص چیز کہنا بولنا بھول گیا, تو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے زیادہ اس چیز کو نہیں چھیڑنا جس پہ وہ آلریڈی آپ کو ایک بینیفٹ دے چکا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے ملزم کا نام اس نے غلط بول دیا ہے تو آپ اپنی کراس ایگزامینیشن لمیٹڈ کر لیں, اور اگر آپ کے گواہ کا نام لیا ہی نہیں ہے, ایسے بھی ہوتا آپ کے ملزم کا نام نہیں لیا, یعنی اگر 5-10 ملزمان ہیں ان میں سے کسی ایک ملزم کا نام وہ لیتے لیتے بھول گیا ہے, تو آپ اس ملزم کے وکیل ہیں تو آپ نے کراس ایگزامینیشن ختم کر دینی ہے. آپ نے لکھنا ہے کراس ایگزامینیشن نل. اگر اس نے آپ کے ملزم کے خلاف ایویڈنس میں جتنے کنیکٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھول گیا ہے, آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ اس کی سائیکالوجی پہ. آپ کے ملزم کا انہوں نے نام بھی لیا ہے اور آپ کے پلیس آف اکرنس ڈیٹ ٹائم بھی صحیح مینشن کیے ہیں, تو پھر آپ نے کراس ایگزامینیشن جب کرنی ہے تو آپ نے اس جو وٹنس ہے اس کی سائیکولوجیکل پوزیشن دیکھنی ہے. مثال کے طور پر ایک مختصر سی آپ کو بات بتاؤں کہ ایک اسلام آباد میں کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے مجھے ایک گواہ ایسا ملا, یعنی 3 گواہ تھے, 2 بالکل اپنی جگہ پہ موجود تھے, کنسسٹنٹ تھے, تھوڑی بہت میں نے ان میں کراس ایگزامینیشن ان کو توڑا, لیکن تیسرا جو ہے وہ ایک مولوی صاحب تھے جو پیش امام تھے. وہ اس مرڈر کیس میں جب اپنا بیان دینے کے لیے چیف اسٹیٹمنٹ انہوں نے ریکارڈ کر دی, پھر کراس ایگزامینیشن میں نے کیا تو میں نے ایک ٹیکٹک آزمائی. میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ سے حلف لیا گیا ہے اور اسلام میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سچی گواہی دینی ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ جھوٹی گواہی دے تو آپ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. یہ بات میں نے ہر سوال میں گھما گھما کے جو ان سے پوچھی تو ایک پوائنٹ پہ آ کے ان کے اندر کی ایک چیز جاگی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ اکرنس قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, اور مجھے پتا یہ چلا تھا کہ یہ جو فلاں پلیس آف آفینس ہے وہاں قتل نہیں ہوا, بلکہ اس سے پچھلی والی گلی میں یہ قتل ہوا ہے, اور اس ٹائم نہیں ہوا, فلاں ٹائم ہوا ہے. یعنی یہ چیز کبھی کبھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے, ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھی. پھر بزرگوں سے, اگر بزرگ لوگ آپ کے گواہ ہیں تو آپ پروفیشنلزم کا خیال کرتے ہوئے انہیں پریشرائز نہ کریں. کچھ وکلا کیا کرتے ہیں, انہیں دھمکی دے کے, پریشر دے کے کچھ چیزیں اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ غلط بات ہے. ایک میں آپ کو مثال دوں کہ ایک میں نے کراچی میں ایسا مقدمہ چلایا جس میں ایک گواہ تھے جو فادر آف دی ڈیسیز تھے. دراصل یہ قتل انہوں نے دیکھا نہیں تھا اور یہ قتل ایسے نہیں ہوا تھا جیسے انہوں نے بتایا. میں نے سوال جواب کے دوران ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی جو آئی سائڈ ہے, بزرگوں آپ لگ رہا ہے کہ اس صدمے سے پہلے اور اب کوئی آپ کی آئی سائٹ صحیح نہیں نظر آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ میری جو آئی سائٹ ہے وہ 10 سال سے ویک ہے, کیونکہ ان کا ایک اور بھی بیٹا قتل ہو گیا تھا جس کے دکھ میں ان کی آئی سائٹ ویک ہوئی. تو میں نے ان سے پیار سے پوچھا کہ بزرگوں یہ مجھے بتائیں کہ آپ چلنے پھرنے میں کتنے تک آئی سائٹ آپ کی کتنے فیٹ تک صحیح نظر آتا ہے. تو انہوں نے, کیونکہ میں نے انہیں پریشر نہیں دیا, تو انہوں نے مجھے اپنا فرینڈ سمجھ کے شیئر کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ 3-4 فٹ تک میں دیکھ سکتا ہوں, یا 6 فٹ تک, اس سے اوپر نہیں دیکھ سکتا. مگر میں نے اس سے فوراً وہ سوال نہیں پوچھا کہ جو مجھے پوچھنا چاہیے تھا.
کراس ایگزامینیشن میں کبھی بھی سیریز میں سوال نہ پوچھیں. پہلے ایک چیز پوچھیں, پھر اس کو کنورٹ کر کے دوسری چیز پوچھیں, پھر اس کی توجہ تیسری طرف دلوائیں, پھر پلیس آف افینس کی طرف جائیں, پھر اینیمیٹی کی طرف جائیں, پھر گواہوں کی موجودگی, یعنی اس کو کنفیوز کریں کہ اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ پہلا سوال کیا تھا, دوسرا کیا تھا, تیسرا کیا تھا, اب کیا پوچھنے والا ہے. میں نے ان سے بات گھما کے بیچ میں ایک سوال پوچھا کہ آپ نے جو قتل ہوتے ہوئے دیکھا یہ کتنے فاصلے سے دیکھا؟ تو انہوں نے مجھے بولا کہ 25 سے 30 فٹ تک میں نے یہ دیکھا قتل ہوتے ہوئے. پھر میں نے اب کیونکہ 4-5 فٹ سے 20-25 فٹ آ گیا, پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو یہ قتل دیکھا, جب فائرنگ ہوئی تو اس میں فائرنگ سے آپ بزرگ آدمی ہیں تو آپ پہ بڑا صدمہ ہوا ہوگا, کیا کیفیت تھی آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آنکھیں بند کر کے تو نیچے بیٹھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب آنکھیں بند کر لی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سا ملزم کس پہ فائرنگ کر رہا تھا اور کس ملزم کی فائرنگ سے اس کا بیٹا قتل ہوا. اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھی جن کی وجہ سے وہ مقدمہ ٹرائل کورٹ نے تو کنوکٹ کیا لیکن ہائی کورٹ سے میں نے وہ بری کروایا. اور اسی پوائنٹ پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کا پلیس آف افینس ہے اس کی ڈیٹ, پلیس, ٹائمنگ, ہر چیز آپ نے رکھنی ہے. آپ نے 3-4 سوال ایسے اس سے کرنے ہیں اپنے جو گواہ ہے جس سے اس سے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ آپ چاہتے کیا ہے. اگر گواہ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ ابھی کبھی بھی آپ کو کوئی ہنٹ ایسا نہیں دے گا جس سے کیس ٹوٹے. اب آ جاتے ہیں کراس ایگزامینیشن میں ایک سٹیج آتی ہے کہ جب گواہ کوئی چیز ڈٹو سیم بتاتا ہے. اس پہ بھی ایک ججمنٹ ہے کہ اگر پیرٹ کی طرح گواہ بتائیں کہ فلاں نے فائر کیا, فلاں کو لگا, پھر فلاں گرا, پھر فلاں اٹھا, پھر فلاں گیا, تو اس میں بھی آپ کے ایک ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. اس میں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ پہ کافی ملزمان بری ہوئے ہیں. کراس ایگزامینیشن میں آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ اگر قتل کے مقدمے میں جو فائر ہے وہ بندوق کا ہے تو پھر جو اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں کیٹریجز آنے چاہیے, یعنی زخم زیادہ چھرے ہیں ان کے آنے چاہیے. اگر بلٹ کا ہے تو پھر بلٹ کی جو انٹری وونڈ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, ایگزٹ بڑا ہوتا ہے اگر قریب سے فائر کیا جائے. اگر قریب سے فائر ہو تو پھر بلیکننگ بھی آ جاتی ہے, اگر دور سے فائر ہو تو بلیکننگ نہیں آتی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے ملزم پہ فائر الزام ہے کیٹریجز کا تو آپ نے کسی طریقے سے اس سے یہ اگلوانا ہے کہ یہ گولی کہاں سے لگی, کدھر گئی, کہاں سے نکلی, کتنی گولیاں تھی. آپ نے اس چیز کو کنورٹ کروانا ہے. اگر آپ کنورٹ کروا گئے تھے کہ کیٹریجز نہیں تھے, بولٹ انجریز تھی, تو کنفلکٹ بٹوین میڈیکل اینڈ آکولر آ جاتا ہے. اگر آپ یہ اس سے اگلوا گئے کہ یہ جو فائر ہوا تھا, ایک فائر ہوا تھا, 2 ہوئے تھے, 3 ہوئے تھے, جتنے فائر ہوئے تھے اس سے الٹ اس سے نکلوا گئے. مثال آپ نے یہ کہا کہ ملزم نے آپ کے جو بیٹے پہ آپ کے کہنے کے مطابق فائر کیا, تو کوئی بڑی بے دردی سے اس نے فائرنگ کر دی یا ایک فائر کر کے بھاگ گیا. اگر اس پہ 2 یا 3 فائر ہوں گے تو اکثر گواہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بے دردی سے فائرنگ کی. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ 8-10 فائر کر دیے اور ملزم کے جسم سے جو ایمٹیز نکلتی ہیں وہ 1 یا 2 ہوتی ہیں, اور کرائم جو سین ہوتا ہے وہاں پہ بھی 1 ایمٹی آتی ہے یا 2 آتی ہے, تو جو 15-20 گولیوں کا اس کی جو ایک پلی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی کنفلکٹ ان میڈیکل اینڈ آکولر ورشن آپ نے اس سے نکلوانا ہے. اس کے بعد جو مودیز میڈیکل جورسپروڈنس ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ کتنے ڈسٹنس سے بلیکننگ آتی ہے, کتنے سے نہیں آتی. اچھا, پھر ایسا ہوتا ہے ایک قتل کیس میں نے ایسا چلا جس میں ڈائریکشن کا ایشو تھا. ڈائریکشن کا ایشو یہ تھا کہ فائر چھت سے کیا گیا تھا اور اوپر سے فائر ہوا تھا اور نیچے سے نکلا تھا, جس پہ ڈاکٹر جو ہے انہیں بھی میں نے اس کراس ایگزامینیشن کے دوران
تھوڑا ان سے بھی ڈاؤٹ لیا، ان میں سے بھی ڈیفیکٹ لیا، اور باقی پھر جو گواہان ہیں ان سے بھی میں نے یہی کیا کہ آپ نے جو یہ فائر ہوتے ہوئے دیکھے وہ کتنے ڈسٹنس تھے، جو بلڈنگ تھی جہاں وہ بندہ کھڑا تھا وہ کتنے فیٹ تھی. یعنی اس طریقے سے آپ نے کراس ایگزامن کرنا ہے کہ جو گواہ ہے وہ کنفیوزڈ رہے، کبھی بھی وہ ریلیکس نہ رہے. ہاں اگر وہ آپ کے فیور کی بات کرتا جا رہا ہے پھر اسے آپ زیادہ کنفیوز نہ کریں تاکہ وہ آرام سے وہی بات اسی پہ ہی رہے. یہ ایک سی سو کی ایک گیم ہوتی ہے، آپ اسے گرانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے کیس کو بچانا چاہتا ہے. سرکاری وکیل کو کسی صورت بھی اپنے کراس ایگزامینیشن میں مداخلت نہ کرنے دیں. اگر وہ مداخلت کرتا ہے تو آپ جج صاحب سے کہیں کہ سر لا یہ کہتا ہے کہ واٹ ایور، یہ ذہن میں رکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، واٹ ایور تھنگ کمز فرام دا ماؤتھ آف دی وٹنس از ٹو بی ریکارڈیڈ. اگر اس سے غلطی سے کوئی چیز بھی نکل گئی ہے دیٹ تھنگ از ٹو بی ریکارڈیڈ. پھر اس نے کیا کہنا ہے کہ اگین سیز، یعنی اگر وہ کہہ چکا ہے ایک چیز جو آپ کے فیور کی ہے پھر وہ پلٹ رہا ہے تو اس کو لکھنا ہے جج نے، لیکن لکھنا ہے اگین سیز کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا. آپ نے جو کرائم ایمٹیز ہیں ان پہ بھی نظر رکھنی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک سوال پوچھنا ہے ان سے کہ آپ سے دستخط جو ہے وہ تھانے پہ لیے گئے. یہ ایک ایسا یونیورسل سوال ہے کہ پاکستان میں 90% جو وٹنسز جو مشیر ہوتے ہیں، مشیر آف ریکوری ہوتے ہیں، وہ ان سے تھانے میں بلا کے مشیر نامے پہ دستخط لیے جاتے ہیں. جو ریکوری ہوتی ہے وہاں پہ وہ لوگ موجود نہیں ہوتے. اگر آپ ثابت کر گئے کہ ان سے دستخط جو ہے وہ تھانے پہ لیے گئے ہیں تو بھی آپ کا ریکوری ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے کہ وٹنس مشیر کے سامنے ریکوری نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر جو گواہان ہوتے ہیں ان سے آپ نے یہ پوچھنا، کبھی کبھی فردر سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی 2 بار یعنی 164 پہ بھی ہوتا ہے، کبھی گواہ کا ایک 161 کے بیان ہوتے ہیں پولیس کے سامنے، ایک 164 کے میجسٹریٹ کے سامنے، اور پھر ڈیپوزیشن ہوتی ہے. آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے بیانوں کے دوران کتنے بیان دیے، کتنی بار دستخط کیے. اس پہ بھی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. میں نے ایک ایسا مقدمہ تھا اس میں بندے بری کرائے قتل کیس میں کہ میں نے گواہ سے یہ پوچھا، یعنی ادھر ادھر کے سوال پوچھ کے کہ آپ نے ایک جو بیان دیا اس میں آپ نے ایک بار ہی دستخط کیا یا غلطی سے کوئی 2-3 بار بھی کیے. تو انہوں نے اس چیز میں الجھ کے کہا کہ جی میں نے ایک بار ہی بیان دیا اور ایک بار بھی میں نے دستخط کیے. یعنی اس نے جو اپنی FIR درج کرائی اسی پہ ہی اس نے دستخط کیے. دراصل اس نے پھر اپنی فردر سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروائی تھی، اور فردر سٹیٹمنٹ جو تھی اس پہ جب 162 کی اس میں میرے ملزمان کو اس نے نومینیٹ کروایا. اب کیونکہ فردر سٹیٹمنٹ ہی ڈاؤٹ فل ہو گئی تو میرے جو ملزمان تھے ان کو اور بھی کچھ میں نے ڈیفیکٹس سوال جواب میں نکالے، وہ باعزت بری ہو گئے. اچھا پھر گواہان جو ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، گواہان کے شناختی کارڈ نمبرز کو بھی چیک کرنا ہے. گواہان کو یہ بولنا ہے کہ آپ پہلے آئے یا آپ سے پہلے والے جو گواہ ہیں وہ پہلے آئے، آپ کیا کرتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں تو آپ نے بہت کیئرفلی سوال جواب کرنے ہیں. اگر وہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تیاری کر کے آیا ہے. اگر وہ ان پڑھ ہے تو ان پڑھ لوگ یاد پکا کرتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر جب آپ کراس ایگزامینیشن کے دوران جیسے ڈاکٹر آ جاتا ہے، ڈاکٹر یا انویسٹیگیشن آفیسر، ان دونوں کو جو پرائیویٹ گواہان ہیں ان سے ٹیکنیکلی الگ سوال کرنے ہیں. آپ نے ایک گواہ سے جو سوال کیا ہے اس کا جو اس نے جواب دیا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے اس سے کسی قیمت پہ بھی دوسرے گواہ کو ٹیلی نہیں ہونے دینا. یعنی اگر ملزمان رائٹ کی طرف بھاگ گئے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان سے اگلوانا ہے کہ ملزمان لیفٹ کی طرف بھاگے. اگر پلیس آف افینس کی رائٹ سائڈ ایک چیز ہے تو آپ نے ان سے اگلوانا ہے کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ یہ چیز تھی. اگر کرائم ایمٹی ایک ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ان سے 2 نکلوائیں. اگر بلٹ انجریز ہے تو کوشش کریں کہ کارٹیجز کی جو ہے وہ بیان نکلوائے. اگر انہوں نے فرد اسٹیٹمنٹ نہیں دیے تو کوشش کریں کہ وہ ان سے نکلوائیں کہ ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دیے. یعنی آپ نے جتنا ہو سکے
آپ نے گواہ کو ریلیکس نہیں ہونے دینا اور سوال جواب جو کرنے وہ ہمیشہ مکس کر کے کرنے تاکہ گواہ آپ کے جو چیز آپ اس سے گلوانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے اور آپ کیس میں ڈاؤٹ کریٹ کر لیں اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں اپنے ملزمان کو بری کروا لیں. تھینک یو ویری مچ.